اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد حسین اپنے یوٹیوب چینل ایگری انفو کے ساتھ۔ آج ایک دفعہ پھر میں آپ کے ساتھ پودوں کے بہت اہم غذائی جز کی بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو، میری معلومات بہت پسند آتی ہوں گی، اور اس حوالے سے میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری ویڈیوز کو دیکھا، پسند کیا، اپنے دوستوں کو بھی آگے شیئر کیا، اور باقاعدہ انہوں نے اپنی فیڈ بیک بھی مجھے دی اس حوالے سے کہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ کتنی اہم ہیں اور کتنی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ امید ہے آج کی میری ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئے گی، اور میری گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور ٹلی کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت جو ہے وہ ملتی رہیں۔ تو دوستو، یہ ویڈیو جو ہے یہ ان تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو زراعت سے وابستہ ہیں، جو زراعت کی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، یا جو ہمارے ذمہ دار بھائی ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ تو پودوں کا جو اگلا اہم ترین غذائی جز جو ہے جو آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کا نام ہے آئرن، جس کو ہم اردو میں لوہا بھی کہہ سکتے ہیں۔ آئرن جو ہے یہ تمام زندہ چیزیں جو ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، ان تمام کے لیے، پودے ہوں، کیڑے ہوں، جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں، ان کے لیے آئرن جو ہے وہ بہت ہی زندگی کا، ان کے جسم کا، ان کی خوراک کا بہت اہم حصہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو بھی آئرن کی ضرورت ہے، اور آئرن جو ہے اس نے کہاں سے لینا ہے؟ اس کو آئرن ملے گا پودوں سے، جو ہم پودے استعمال کرتے ہیں اپنے کھانے کے لیے۔ سبزیات ہم کھاتے ہیں، ہم فروٹ کھاتے ہیں، ہم پودے کے مختلف حصے جو ہیں وہ اپنی خوراک کا حصہ بناتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کے دودھ اور گوشت جو ہے وہ بھی ہماری خوراک کا حصہ بنتا ہے، جس سے ہمارے جسم میں آئرن جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، اس کی کمی پوری ہوتی ہے۔ تو پودوں کے لحاظ سے میں چند باتیں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ آئرن جو ہے وہ کس لیے پودوں کی خوراک کا اہم حصہ ہے اور کیوں ضروری ہے۔ اس کی چند خواص جو ہے وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات اچھی لگے گی۔ سب سے پہلے تو آئرن کے حوالے سے جو بہت اہم جو بات ہے، پودے جو ہیں وہ اپنی بڑھوتری کرنے کے لیے اپنی جو خوراک استعمال کرتے ہیں، وہ پہلے بھی میں نے اپنی تمام ویلاگز میں، چاہے وہ کسی بھی خوراکی جز کی ہوں، سلفر کی ہوں، زنک کی ہوں، بوران کی ہوں، نائٹروجن کی ہو، اس میں نے ذکر کیا تھا کہ پودے جو بھی خوراک استعمال کرتے ہیں اپنے تمام زندگی گزارنے کے لیے، وہ خوراک وہ ہوتی ہے جو پتوں میں بنتی ہے۔ پودے وہ خوراک استعمال کر کے اپنی منزلیں عبور طے نہیں کرتے جو ہم ان کو دیتے ہیں، بلکہ وہ خوراک استعمال کرتے ہیں جو پتوں کے اندر وہ خود بناتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ضیائی تالیف کا عمل، یا انگلش میں اس کو کہتے ہیں فوٹو سنتھسس کا عمل۔ تو یہ جو خوراک سازی کا عمل ہونے کے لیے پتا جو ہے وہ ایک باورچی خانے کا کام کرتا ہے، کچن کا کام کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کچن میں جو خوراک بنتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، جس میں آئرن جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اور خاص طور پہ پتا جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہمیں پودے نظر آتے ہیں،
زیادہ تر جو پودے ہیں ان کے پتوں کا جو رنگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سبز. اور یہ سبز کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں جن کی ملاپ سے، جن کے مجموعے سے پتا جو ہے وہ بنتا ہے اور پتے کا رنگ جو ہے وہ سبز ہوتا ہے، اس بنیادی چیز کا نام ہے کلوروپلاسٹ. کلوروپلاسٹ وہ چیز ہے جو پتے کے اندر سبز مادہ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، اور اس سبز مادے کے پیدا ہونے کے لیے سب سے اہم جو خوراکی جز ہے اس کا نام ہے آئرن. آئرن کی دستیابی جو ہے وہ پتے کی صحت کی ضامن ہوتی ہے. جتنا پتا سرسبز ہوگا، کالا نہیں ہونا چاہیے، اس کو سرسبز ہونا چاہیے، چمکدار ہونا چاہیے، کیونکہ اس پتے نے سورج کی شعاؤں کو جذب کرنا ہے. اور یہ پتا ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے گھروں میں سولر پلیٹیں لگا لیتے ہیں، اور وہ سولر پلیٹیں جو ہیں وہ سورج کی شعائیں جذب کرتی ہیں اور ہمارے لیے بجلی پیدا کرتی ہیں. اسی طرح پودے کے اندر جو پتا ہے یا جو پتے جتنے بھی ہیں وہ سولر پینل کی طرح کام کرتے ہیں، سورج کی شعاؤں کو جذب کرتے ہیں، اور اس سورج کی شعاؤں کو جذب کر کے جو انرجی ان کے اندر جمع ہوتی ہے پتے کے اندر، وہ خوراک سازی میں کام آتی ہے. اور یہ سورج کی جو روشنی ہے اس کو جذب کرنے کے لیے کلوروفل جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. اور کلوروفل کی جو پیدائش ہے یا اس کا جو بننا ہے وہ آئرن کی بنیاد پر ہوتا ہے. جتنی آئرن کی خوراک پودے کو بر وقت اور ہر وقت ملتی رہے گی، اسی لحاظ سے پودے کے تمام پتے جو ہیں وہ صحت مند ہوں گے اور ان میں خوراک سازی کا عمل جو ہے وہ بلا کسی رکاوٹ کے جاری رہے گا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پودوں کی خوراک میں آئرن کا کتنا بڑا کردار ہے. لہٰذا یہ میری گزارش ہے تمام ذمہ دار بھائیوں کو، اور وہ لوگ جو زراعت کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، ذمہ دار بھائیوں کو رہنمائی دیتے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ آئرن کا استعمال بطور خوراک پودے کے تمام جو مراحل ہیں اس میں ضرور ہونا چاہیے، تاکہ پودے کے جو بنیادی کام ہے پودے کا وہ ہے خوراک بنانا. اور خوراک بنانے میں چونکہ سب سے اہم کردار کلوروفل کا ہے، کلوروپلاسٹ کا ہے، اور وہ بنتا ہے آئرن کی بنیاد پر، تو آئرن جو ہے وہ پودے کو دینا انتہائی ضروری ہے. اگلی جو چیز ہے کہ پودے کے پتوں نے سانس لینا ہے. سانس لینے کا عمل جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتا ہے، وہ اب بلا کسی رکاوٹ کے چلتا رہتا ہے اگر پودے کو بطور خوراک آئرن دستیاب ہو. آئرن کی عدم دستیابی کی وجہ سے پودے میں سانس لینے کا نظام جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، جس سے پودے کی بڑھوتری، پودے کے تمام مراحل کا طے ہونا، اور آخر میں پودے نے ہمیں پیداوار دینی ہے اس کے اوپر اس کا بہت ڈائریکٹ اثر ہے. اگر یہ پودوں کا جو سانس لینے کا نظام ہے وہ اچھے طریقے سے جاری رہے گا تو وہ پودے کے تمام مراحل کو طے کرنے میں مددگار ہوگا، اور وہ پودا ہمارے لیے اچھی پیداوار دینے کے قابل ہو جائے گا. اگلی جو بات ہے آئرن کی وہ یہ ہے کہ پودے کے جو جینیاتی نظام ہے جس کو ہم ڈی این اے کہتے ہیں، ڈی این اے کا بننا. ڈی این اے کیا ہے؟ ڈی این اے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام پودے کے اندر یا تمام جانداروں کے اندر یہ بنایا ہوا ہے جس کی بنیاد پر کسی بھی جاندار کے جو خاصیتیں ہیں وہ اگلی نسل میں منتقل ہوتی ہیں. تو ڈی این اے کا بننے کا جو عمل ہے یہ بھی خوراک کے طور پر آئرن کا بہت زیادہ متقاضی ہے. پودے کو آئرن انتہائی ضروری چاہیے تاکہ اس کے جو ڈی این اے کا جو سسٹم ہے وہ اچھے طریقے سے بنے، مضبوط بنے، تاکہ اس پودے کے تمام خواص جو ہیں
اس کی پیدائش کا نظام، اس کی بڑھوتری کا نظام، اس کی پیداواری مراحل کا نظام، اور آخر میں پیداوار دینے کا جو نظام ہے وہ اسی طرح اگلی نسل میں منتقل ہو جائے جس نے آپ کو پھر دوبارہ پیداوار دینے کے قابل ہونا ہے۔ تو دوستو، یہ جو 3-4 چیزیں ہیں کلوروفل کے حوالے سے، پودوں کے پتوں میں سانس لینے کے نظام کے حوالے سے، ضیائی تالیف جس کو ہم فوٹوسنتھسس کہتے ہیں، جس میں خوراک سازی ہوتی ہے، اس کے ریگولیٹ ہونے میں، اور خاص طور پہ آخر میں جو پودے کے جو خواص ہیں وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہونے کا جو عمل ہے، یہ تمام چیزیں پودے کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور ان کے لیے خوراک کے طور پر آئرن کا پودے کو مہیا ہونا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے تمام لوگوں سے، تمام ذمہ دار بھائیوں سے، کہ جہاں ہم اپنی فصل کو نائٹروجن دیتے ہیں یوریا کی شکل میں، فاسفورس دیتے ہیں، ڈی اے پی، نائٹروفاس اور دوسری فاسفورسی کھادوں کے شکل میں، پوٹاش ہم دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور دوسری جو خوراکی اجزاء ہم دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آئرن بطور خوراک پودے کو دینا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ جو ایسی فصلیں ہیں جن کی جو جنس ہے وہ دانے کی شکل میں ہمیں ملتی ہے، ان کے لیے جو دانے کا جو شکل ہے، دانے کی جو رنگت ہے، دانے کی جو بھرائی ہے، اس میں بھی آئرن کا بہت اہم کردار ہے، اور ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ جو جنس کی رنگت ہے، موٹائی ہے، اس کی شکل ہے، اس چیز کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹ بنتا ہے اس کی غذائی صلاحیت سے۔ اس کی غذائیت جو ہے اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کوئی چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ذائقہ ہے وہ آئرن کی خوراک کی دستیابی کی بنیاد پر بہت اچھا ڈیولپ ہوتا ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ آئرن کو بطور خوراک پودے کو ضرور دیں۔ پودے کے ابتدائی مراحل سے لے کے آخری مراحل تک پودے کی ضرورت میں یہ رہتا ہے، پودے کو اس کی ضرورت رہتی ہے، لہٰذا اس کی دستیابی کو ہمیں لازمی طور پر ممکن بنانا چاہیے، تاکہ ہماری نہ صرف پودے کی صحت برقرار رہے، اس کے تمام مراحل جو ہیں وہ بر وقت جو ہے وہ اپنی مکمل ہوتے رہیں، اور آخر میں ہمیں اچھی پیداوار دینے کی صلاحیت بھی وہ پودا پیدا کر سکے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے بہت مددگار ہوگی، اور آپ اس معلومات کی بنیاد پر جو خوراکی جز میں نے ڈسکس کیا ہے اس کو اپنی فصل کو دے کے اپنی پیداوار بڑھائیں گے، کیونکہ پیداوار بڑھانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی ہے ہی اس میں کہ ہم اپنی پیداوار کو بڑھا لیں، کیونکہ دیکھیں جو کھادیں ہیں ان کی قیمتوں کا تعین ہم نہیں کر سکتے، ذمہ دار نہیں کر سکتا، وہ اس کو بنانے والے کرتے ہیں۔ ذمہ دار اپنی جنس کو منڈی میں لے کے جاتا ہے، وہ اپنی جنس کی قیمت جو ہے وہ مقرر نہیں کر سکتا، وہ ہمارا جو سسٹم ہے اس میں خریدار جو ہے وہ ہمارے ذمہ دار کی جنس کی قیمت کا تعین کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ دار اگر اپنی پودے کی، اپنی فصل کی بہتر نگہداشت کر کے 1 ایکڑ میں سے جتنے من زیادہ نکال لے گا، وہی اس کی جو خوشحالی ہے، اس کی آمدنی کا بڑھنے کا ذریعہ بنے گا۔ لہٰذا آمدنی کو بڑھانے کے لیے، پیداوار کو بڑھانے کے لیے پودے کی خوراک کا دھیان رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لحاظ سے یہ میری گزارش ہے کہ پودے کی خوراک کو مکمل ضرور کریں، اس میں توازن رکھیں تاکہ آپ کی پیداوار میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔